82 سال کی عمر میں دادا عبدالمطلب کی وفات ہو گئی، جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچی۔ دادا عبدالمطلب کی وفات پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی، اور دادا عبدالمطلب جب وفات پائے، ان کا انتقال ہوا تو یہ 82 سال کی عمر تھی۔ دادا عبدالمطلب کی وفات پر یتیم پوتے کو اپنے بیٹے عبدالطالب کے حوالے کر دیا تھا کہ وہ ان کی شفاعت میں رہے۔ اس وقت عبدالطالب پختہ عمر کے تھے۔ ان کی شادی فاطمہ سعیدہ سے ہو چکی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی نے مل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کا پیار مل گیا اور باپ کا بھی پیار مل گیا، اور کھیلنے کے لیے ایک چھوٹا سا بھائی بھی مل گیا جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اب نیا دور شروع ہو چکا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں ہی تجارتی قافلوں میں جانا شروع کر دیا۔ چچا بھی اپنے بھتیجے کی محبت میں منع نہ کر سکے اور کم عمری میں ہی قافلے کے ساتھ لے جانے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ملک شام کے سفر پر نکلے اور بصرہ پہنچے۔ بصرہ شام کا ایک مقام ہے۔ اس وقت یہ جزیرۃ العرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا۔ اس شہر میں جرجیس نامی ایک راہب رہتا تھا جو کہ اپنے گرجے سے کبھی بھی نہیں نکلتا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے نے جب پڑاؤ ڈالا تو یہ بھی اپنے گرجے سے باہر نکل آیا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے۔ عبدالطالب نے حیرانی سے کہا کہ تمہیں ان باتوں کو کیسے پتہ ہے؟ تو اس نے بولا کہ جب آپ لوگ اس پہاڑی کی طرف سے آ رہے تھے تو ہر پتھر، ہر درخت نے ان کا سجدہ کیا اور ان کے پیروں کا بوسہ کیا، پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو کاندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ اس کے بعد اس راہب نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں ملک شام نہ لے جاؤ کیونکہ یہود سے خطرہ ہے کہ کہیں وہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ قریش تمام تر تجارتی پیشہ تھے۔ قریش کا ہر گھر تجارت میں مصروف تھا۔ مقامی پیداوار برآمد کرنا اور اس کے معاوضے میں غلہ، کپڑا، برتن، اسلحہ، سونا، چاندی وغیرہ دریافت کرنا اور ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ وہ سال میں 2 مرتبہ اپنا اپنا سامان لے کر قافلے کی شکلوں میں نکلتے، کبھی شام کا رخ کرتے اور کبھی یمن کا۔ کبھی سامان بھی بیچتے، ضرورت کی چیزیں خریدتے، 2-3 ماہ کے عرصے میں گھروں میں واپس لوٹ کر آ جاتے۔